لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے تھے کہ اس کے ذریعے سے بندوں میں تقوی پیدا کرنا یہ مقصد تھا. رمضان المبارک کا اختتام ہونے کو چند لمحات باقی رہ گئے ہیں. آدمی کو اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے کیا چیزیں پائی ہیں اور کیا چیزیں کھوئی ہیں. آج رمضان المبارک کا اللہ نے چاہا تو اس سال کا آخری دن ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ زندگی کا آخری دن اس کو بنا دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی عمر دراز کرے. اور چونکہ اختتامی جو پروگرام ہوتا ہے وہ دعا پر منحصر ہوتا ہے، چنانچہ چند وہ باتیں جو دعا کے متعلق عرض کر دیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے کے چند آداب ہوتے ہیں، چند طریقے ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے آدمی کو دل سے دعا نکلنی چاہیے. ان میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان میں فرق کو ظاہر کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مخلوق سے اگر کوئی چیز مانگے تو وہ ایک مرتبہ دے گی، 2 مرتبہ دے گی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جتنی بار اللہ سے ہم مانگیں اللہ اتنی بار دیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس کا شمار ولیوں میں کر دیتا ہے. تو ایک فرق بندے اور اللہ کے درمیان میں یہ ہے کہ بندہ ایک بار دیتا ہے، 2 بار دیتا ہے، بار بار مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جتنا زیادہ مانگے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مخلوق سے مانگے تو وہ غصے میں آ کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت بندہ جب مانگتا ہے تو خوش ہو کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی گاڑی میں سوار ہو کر جا رہے ہیں، کار میں آپ کار چلا رہے ہیں، پیچھے آپ کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے، سگنل پر آپ کی گاڑی روک دی گئی ہے، رک گئی ہے. ایک فقیر مانگنے والا آپ کے شیشے کو آواز دیتا ہے، دستک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ خیرات کر دو. آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ابھی چینج نہیں ہے، آپ چلے جائیں پھر بعد میں دے دیں گے. اس طریقے کے کچھ بہانے آپ بنا دیتے ہیں. لیکن پیچھے آپ کی والدہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا کچھ پیسے دے دو، اس کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو. تو آپ والدہ کے کہنے پر جیب سے پیسے نکال کے دیتے ہیں، لیکن وہ غصے میں دیتے ہیں، محبت سے نہیں دیتے. آپ کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ماں نے کہا اس لیے میں دے رہا ہوں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ہر بار خوش ہو کر دیتے، غصے میں نہیں دیتے بلکہ خوش ہو کر دیتے. تیسرا فرق بندے اور اللہ کے درمیان میں یہ ہے کہ مخلوق سے اگر کوئی چیز مانگے تو اس کی حیثیت سے مانگنی پڑتی ہے. جیسے ایک بھکاری کے پاس کوئی آدمی جائے اور جا کر کہے کہ بھئی مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا اتنے بس. اور اگر کسی کروڑ پتی آدمی کے پاس جا کر کہیں کہ آپ 1 روپیہ دیں تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 1 روپیہ مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ آدمی اس سے 1 روپیہ مانگے تب بھی وہ دے گا، 1 لاکھ مانگے تب بھی وہ دے گا. آدمی اپنی زندگی کی ہر ضرورت اللہ سے مانگے، اللہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ مخلوق سے اگر کوئی چیز مانگے تو ان کے پاس وقت متعین ہوتا ہے. آپ عصر کے بعد آ جائیں، ظہر کے بعد آ جائیں، دن کے وقت میں آئے، رات کے وقت میں ہم آرام کرتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ آپ اللہ سے ہر وقت مانگ سکتے، کوئی وقت اس کے لیے متعین ہے. دن ہو، رات ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، غریب ہو، امیر ہو،
طاقتور ہو کمزور ہو، علم رکھنے والا ہو یا نا علم رکھنے والا ہو، ہر آدمی جس وقت میں جو وقت میں مانگا اللہ رب العزت نے فرمایا ہر حال میں ہم اس کو دینے کے لیے تیار. یہ ایک چوتھا فرق ہے. اگلا فرق مخلوق اور خالق کے درمیان میں یہ ہے کہ مخلوق سے اگر کوئی چیز مانگے تو وہ خود اپنی ضرورت کو پہلے ظاہر کریں گے. بھائی میرا بھی قرضہ ہے، کاروبار میں مجھے بھی نقصان ہوا ہے، میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میری بھی فلانی ضرورتیں ہیں، میں بھی گھر بنانا چاہتا ہوں، بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بھی ضرورتیں، یہ کہہ کر آدمی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے خزانے میں جو بھی چیزیں وہ بندوں کے لیے، جو چیز بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو دینے کے لیے تیار ہے بغیر کسی عذر کو بتائے ہوئے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے اور فرشتوں کو دینا بھی باقی ہے اور مخلوق کو بھی دینا باقی ہے، اس کے بعد کچھ بچ جائیں تو ہم آپ کو دیں گے، ایسا نہیں کہے گا اللہ رب العزت. ایک اور فرق مخلوق اور خالق کے درمیان میں یہ ہے کہ مخلوق اگر کوئی مالدار رہے تو وہ پہلے اپنے بندوں کو دینے کی کوشش کرے گا. بھئی میرے رشتہ دار میں اگر کوئی غریب ہو جائیں تو ان کی میں مدد کروں، اپنے دوستوں کو دے دوں، اپنے رشتہ دار کو دے دوں، اپنے پڑوسیوں کو دے دوں. اس کے بعد اگر کچھ بچا کچا رہ جائے تو میں کسی اور غریب کو دے دوں. پہلے میں اپنے لوگوں کی فکر کر لوں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے، غیر بندوں کو بھی دیتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ اسلام سے واقفیت نہیں رکھتا، جو غیر مسلم ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی ہر ضرورت کو پورا کیا. گرچہ وہ اس نے نہیں مانگا ہے لیکن اللہ نے اپنے بندے ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کو اللہ نے عطا کی ہے وہ ایک غیر مسلم کو بھی عطا کی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ چاہتے تو ان غیر مسلم کو اتنا دیتے کہ ان کی گھروں کی چھت سونے کی ہوا کرتی. اتنا اللہ چاہتے تو دے سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے اور غیر بندوں کو بھی دیتا ہے. جو اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ نوازتا ہے. ایک اور فرق یہ ہے کہ مخلوق سے اگر مانگے تو اس کے پاس جانے کے لیے پہلے تعلق بڑھانا پڑتا ہے. جیسے کسی ایم ایل اے کے پاس جائیں، کسی ایم پی کے پاس جائیں، کسی وزیر کے پاس جائیں تو پہلے اس کے پی اے سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر اس سے تعلق والے سے، پھر اس کے تعلق سے، پھر اس کے تعلق سے، پھر ایک وقت لینا پڑتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد بڑے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی گنہگار بندہ جس حال میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو دل میں ایک مرتبہ نیت کر لے کہ اللہ میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو کسی اور کا تعلق بنانے کی ضرورت نہیں، اس کا تعلق براہ راست مجھ سے ہے، میں اس کی تمام ضرورت کو فوری پوری کر دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگلی چیز یہ ہے کہ مخلوق سے اگر کوئی چیز مانگے تو وہ احسان رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کی مصیبت کے وقت میں نے اس کی مدد کی ہے، اور اگر جس پر احسان اس نے کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی یہ بندہ میرا احسان مند رہے، میں اس کو کوئی کام بول دوں تو یہ کام کر لے، یہ میری ماتحتی میں رہے. اگر وہ بندہ کوئی کام ایسا ہو جو اس پر احسان کرنے والے کے خلاف ورزی میں ہو تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اتنا دیا ہے اس کے بعد بھی اس پر احسان نہیں جتلایا ہے کہ میں تم کو احسان کر رہا ہوں، یہ اتنی نعمتیں میں تم کو دے رہا ہوں لہٰذا تمہیں احسان ماننا چاہیے. تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تم نے جھوٹ کیوں بولی ہے، تم نے غیبت کیوں کی ہے، تم نے زنا کیوں کیا ہے، تم نے چوری کیوں کی. اللہ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا. بس جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس پر احسان کبھی نہیں جتلایا. یہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں فرق ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ہم ملنے کے لیے جائیں تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو. جبکہ اللہ رب العزت کے دربار میں اگر کوئی بندہ جائے تو اللہ یہ کہے گا کہ بھئی کیا لینے کے لیے آئے ہو، بتاؤ کیا ضرورت ہے تمہاری، میں اس کو پوری کر دوں گا. ایک اور چیز یہ ہے کہ مخلوق سے اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. جیسے کسی کمپنی میں جاب کے لیے آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، نوکری مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ سارے چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں کہ وہاں پر کیا سوال ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، کیسے فارم داخل کرنا ہوگا. کوئی آدمی حج کے لیے اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں. جو آدمی کئی بار حج کو جا کر آیا اس کو معلومات ہو، اس کے ذریعے سے فارم بھرواتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی غلطی نہ ہو. اگر ایک غلطی بھی ہو جائے تو ہمارے لیے حج کا سفر کینسل ہو سکتا ہے. نوکری کرنے کے لیے جب جائیں، نوکری مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک انٹرویو میں سوال غلط ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے تو پھر ہماری نوکری سے ہاتھ دھونی پڑتی ہے. لہذا اس کو سیکھتے ہیں، سالوں سال اس کی مشق کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، انٹرنیٹ پر کتابیں موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم انٹرویو کے لیے جائیں تو کوئی چیز سیکھ کر جائیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے. جبکہ اللہ رب العزت کے پاس بھی اگر جانا ہو تو بندے کو چاہیے کہ دعا سیکھیں، کیسی دعا مانگے، کیا چیزیں مانگنی چاہیے، کس الفاظ میں مانگنی چاہیے، کس ندامت والے آنکھ سے مانگنی چاہیے. جب ہم یہ کام کر لیں
تب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دعا تم نے سیکھ لی ہے اور اگر تم دعا نہ سیکھی ہو، جس الفاظ میں ہو، جس حیت میں ہو تم دعا مانگو گے، میں دعا کو بھی قبول کروں گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب بندہ جو دعا کرتا ہے ہر حال میں اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، چاہے تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا اس سے اچھی چیز اس کو مل جاتی ہے، یا پھر جیسے وہ دعا مانگے اسی طریقے سے اس کی دعا اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بندے کو چاہیے کہ جو دعا کرتا ہے بندہ اس کا انتظار کرے، اس پر صبر کرے کہ کیا وہ دعا قبول ہوئی یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی یا اس سے اچھی چیز کوئی مل گئی۔ یہ چیزیں بھی ہم کو خیال رکھنی ہے۔ چنانچہ ایک اور بات یہ ہے کہ دعا مانگنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لا الہ الا انت سبحانک، جو دعائیں یاد ہوتی ہیں وہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک نابینا شخص خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ حجاج بن یوسف نے جب اس کی بات کو سنا تو قریب ہو کر کہا کہ دیکھو میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، جیسے میرے ساتھ چکر ہو جائے اس وقت تک تمہاری بینائی واپس آ جانی چاہیے، اگر نہ آئے تو میں ایک خادم کو ٹھہرا کر رہا ہوں، وہ تم کو گولی مار کے ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس بندے نے دعا کی اللہ رب العزت سے، اے اللہ اب تک میری بینائی کا سوال تھا، اب میری زندگی کا سوال۔ یہ حجاج بن یوسف ایسا آدمی ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس نے خادم کو بھی ٹھہرا رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ مجھے مار کر ختم کر دے گا، لہٰذا میری بینائی واپس آنا تو آنا ہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے طواف کو مکمل کیا، ادھر اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ اس میں کیا مصلحت تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ پچھلی بار جو تم دعا مانگ رہے تھے وہ دعا پڑھ رہے تھے، مانگ نہیں رہے تھے۔ اگر تم ساری زندگی بھی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے غلاف کو پکڑ کر بھی تم دعا مانگتے تو تمہاری بینائی واپس نہیں آتی تھی۔ بعد میں جب میں نے تمہارے دل میں ڈر بٹھا دیا ہے، صدق دل سے جب تم نے دعا مانگی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو دل سے جو تم نے دعا مانگی تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے ایک اور بات ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت سے ہم جو دعا مانگتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے ذمے کوئی کام نہ لگائیں۔ اللہ مجھے نوکری دلا دے، بچی کی شادی کرا دے، کاروبار میں ترقی دے دے، امتحان میں پاس کرا دے، گویا ہم اللہ کے ذمے کام لگا رہے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ اگر اس طریقے سے ہم دعا مانگے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ایک آخر بات عرض کر دیں کہ مخلوق سے اگر ہم کوئی چیز مانگے تو وہ اپنی شان سے دے گے۔ جیسے اگر مجھ سے کوئی پیسے مانگے تو میں اپنی حیثیت سے 10 روپے دوں گا، کسی کارپوریٹر کے پاس جائیں تو وہ 100 روپے دے گا، MLA کے پاس جائیں تو وہ 1000 روپے دے گا، MP کے پاس جائیں تو وہ 10,000 دے گا، PM کے پاس جائیں تو وہ 1,00,000 روپے دے گا۔ یعنی آدمی اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اگر کوئی آدمی صدر جمہوریہ کے پاس جائے تو وہ صدر جمہوریہ اس کو 10 روپے نہیں دے گا، کم از کم اس کو 1,00,000 روپے انعام تو ضرور دے گا۔ اللہ رب العزت کی شان بھی یہ ہے کہ بندہ اگر اسے اپنی حیثیت سے مانگے اللہ رب العزت اپنی شان سے اس کو دے گا۔ بندہ ایک گھر مانگے گا اللہ رب العزت اس کو 10 گھر نواز دے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا بندہ اگر ایک چیز صدقہ کرے گا ہم 10 چیزیں اس کو لوٹا کر واپس کریں گے، ایک دعا مانگے گا 10 دعا اس کو مل جائے گی۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں دعا کے متعلق کہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے، یہ وہ چند باتیں تھیں، ان باتوں کو خیال رکھتے ہوئے بقیہ چند لمحات میں ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ رمضان المبارک کا مہینے کا جو مقصد تھا کہ تقوی حاصل کرنا، ہم اپنا محاسبہ رمضان کے اختتام سے پہلے کر لیں کہ کیا تقوی ہمارے اندر آیا ہے کیا نہیں آیا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے یہی چیزیں روزے کے ذریعے سے بتانا مقصد تھا کہ حلال چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے تو بقیہ تمام زندگی حرام چیزوں سے تو تم کو بچنا ہی بچنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تب تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کو اچھے انداز میں گزارا ہے اس کا بقیہ سال کے تمام ایام، سال کے 11 مہینے اس کے اچھے انداز سے گزر جائیں گے۔ اسی لیے ہم رمضان المبارک کے اختتام پر ان باتوں کا خیال رکھیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے والے بنے۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام کے اختتام پر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام چل رہا تھا اس رمضان المبارک کے حوالے سے
ایک رمضان سے آج کے اختتام تک بہت سارے لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہے، کوشش کی ہے، بہت سارے لوگوں کی اس میں مددیں شامل رہی ہیں، مشوروں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، کیونکہ بڑے لوگوں کی دعائیں جب تک ساتھ نہ ہو کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آج کا پروگرام اختتام تک پہنچا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس میں بھی بزرگوں کی دعائیں تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی